السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جو کتاب لے کر آج حاضر خدمت ہوں وہ ہے فقہ السنہ۔ فقہ السنہ کے اندر بات چل رہی تھی شراب کی ماہیت کی، اور اس کے بعد اس کے اندر دلائل آئے قرآن حدیث سے۔ اب تمام چیزوں کو ان دلائل میں اور مزید جو تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں ان تفصیلات کو چھوڑ کر کے آج ہم پڑھیں گے المخدرات۔ آج ہم پڑھیں گے المخدرات یعنی منشیات۔ خدر کہتے ہیں خدرہ سے سن کر دینا، اسی سے بنا ہے مخدرات، یعنی نشہ آور چیزیں، چاہے وہ شراب ہو یا دوسری اور چیزیں ہوں جس سے انسان کی عقل زائل ہو جائے اور ہوش و حواس ختم ہو جائے، اسے مخدرات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور مخدرات یہ صفحہ نمبر 663 کے اندر موجود ہے، یہاں سے آپ پڑھیں گے کہ ھذا ہوا حکم اللہ فی الخمر، کہ مخدرات یہ اللہ رب العالمین کے حکم میں خمر میں شامل ہیں۔ اما ما یزیل العقل من غیر الاشربہ مثل البنج والحشیش وغیرہما من المخدرات، رہی بات جو عقل کو زائل کر دے من غیر الاشربہ، شراب کے پینے کے علاوہ، یعنی پینے کے علاوہ بھی عقل کو زائل کر دے۔ مثال کے طور پر البنج، بنج ایک قسم کا زہریلا پودا ہے جو جسم کو بے حس اور سن بنا دیتا ہے، اور بنج نیند آور گولی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کھانے کی چیز ہے، پینے کی نہیں۔ کہہ رہا پینے کے علاوہ جو عقل کو زائل کر دے مخدرات میں سے، جو بھی منشیات میں سے ہیں، تو یہ بتا رہے البنج ایک زہریلا پودا ہے جو جسم کو بے حس کر دیتا ہے اور اسے سن کر دیتا ہے۔ والحشیش، ہری گھاس، یہ بھی ایک گھاس ہے جو گھاس انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ وغیرہما من المخدرات، اور ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ جو بھی نشہ آور چیزیں، خدرہ میں نے سن کر دینا، مخدرات نشہ آور چیزیں، سن کر دینے والی چیزیں جو بھی اس کے علاوہ ہیں، فإنہ حرام، سب کے سب وہ حرام ہیں، لأنہ مسکر، کیونکہ یہ نشہ آور ہیں۔ ففی حدیث مسلم الذی تقدم ذکرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کہہ رہے ہیں مسلم کی اس حدیث کے اندر جس کا تذکرہ گزر گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، وکل خمر حرام، اور ہر خمر حرام ہے۔ یعنی یہ روایت ہم نے ماہیت خمر کے اندر پڑھی۔ اب دیکھیے آگے بتا رہے ہیں وقد سئل مفتی الدیار المصریہ الشیخ عبد المجید سلیم رحمہ اللہ عن حکم الشرع فی المواد المخدرہ واشتمل السؤال علی المسائل الآتیہ، کہہ رہے ہیں مصر کے مفتی شیخ عبد المجید سلیم رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ان حکم الشرعی فی المواد المخدرہ، نشہ آور چیز بنانے والے مواد کے حکم کے تعلق سے، واشتمل السوال عن المسائل الآتیہ، اور کہہ رہے ہیں کہ سوال آنے والے مسائل میں مشتمل تھے، آنے والے مسائل میں مشتمل سوال تھا، یعنی ایک ہی سوال میں کئی اجزاء تھے جن کے تعلق سے شیخ عبد المجید سلیم رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، استفتاء طلب کیا گیا۔ نمبر 1 تعاطی المواد المخدرہ، کہہ رہے ہیں ان مواد کا استعمال کرنا جائز ہے
المخدرتی جو نشہ آور، جو نشہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا اس کے اندر جز تھا الاتجار بالمواد المخدرہ، نشہ لانے والی چیزوں کے مادوں کو، چیزوں کو بیچنا، تجارت کرنا جائز ہے۔ واتخاذها وسیلۃ للربح التجاری، اور اس کو ذریعہ بنانا للربح تجارتی فائدہ کمانے کے لیے ذریعہ بنانا جائز ہے اور درست ہے یا نہیں ہے، یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال زراعۃ الخشخاص والحشیش بقصد البیع او استخراج المادۃ المخدرۃ منہما۔ کہہ رہے ہیں خشاش پوست کا پودا۔ خشاش کس کو کہتے ہیں؟ پوست کا پودا۔ پوست کا ایک قسم کا پودا ہے، آپ جب گوگل وغیرہ میں سرچ کر کے دیکھیں گے وہ پودا آپ کو مل جائے گا۔ زراعۃ الخشاش والحشیش کہہ رہے ہیں پوست کا پودا، اور ایسے ہی ایک ہری گھاس ہے جو بھی سل کر دینے کے لیے وہ گھاس ہوتی ہے، وہ بھی نشہ آور گھاس ہے۔ اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ پوست کا پودا اور گھاس، حشیش گھاس کی کھیتی کرنا بے قصد البیع، بیچنے کے غرض سے، او استخراج المادۃ المخدرۃ منہما، یا ان دونوں سے نشہ آور چیز پیدا کرنے کی غرض سے، لتعاتی تاکہ استعمال کریں، او للتجارہ یا تجارت کریں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تین سوال۔ اس کے بعد ایک چوتھا سوال آیا، یعنی یہ سوال کے اندر اجزاء ہیں، اتنے طریقے سے سوال کیا گیا ان سے۔ نمبر 4 الربح الناجم من هذا السبیل، کہہ رہے ہیں الربح الناجم من هذا السبیل، ان طریقوں سے فائدہ حاصل کرنا، اہو ربح حلال، کیا فائدہ حلال ہے، تجارت حلال ہے، ام حرام یا حرام ہے؟ وقد اجاب فضیلتہ بما یاتی۔ 4 طرح کے سوال، نشہ آور اشیاء کا استعمال، اس کی تجارت یا اسے فائدہ کمانے کا ذریعہ بنانا، یا پھر پوست کا پودا اور حشیش گھاس کی کھیتی کرنا بیچنے کے لیے، یا نشہ آور چیز اس سے پیدا کرنے کے لیے تاکہ استعمال کر سکیں اور اس کی تجارت کر سکیں، کیا ان طریقوں سے، ان راستوں سے آنے والا مال اور اس سے فائدہ ہونے والا فائدہ، کیا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو شیخ کا جواب وقد اجاب فضیلتہ بما یاتی، اور تحقیق فضیلت الشیخ نے اس کا جواب دیا جو نیچے آ رہے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا جو سوال ان سے کیا گیا تھا تعاطی المواد المخدرتی، کہ نشہ آور مواد کا استعمال کرنا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں انہ لا یشک شاک ولا یرتاب مرتاب فی ان تعاطی هذه المواد حرام، کہ کوئی شک کرنے والا یہ شک نہ کرے اور کوئی شک کرنے والا، شک پیدا کرنے والا یہ شک نہ کرے کہ ان تعاطی هذه المواد، کہ یقیناً ان مواد کا استعمال کرنا حرام ہے، اس کو کوئی شک نہ ہو کہ حرام ہے یا کیا ہے، بلکہ مکمل یقین ہو کہ حرام ہے۔ لأنها تؤدی الی مضار جسمیہ، اس لیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جسمانی نقصان کو پہنچاتی ہیں، ومفاسد کثیرہ، اور کثیر فساد برپا کرتی ہیں یہ تمام چیزیں۔ فہیہ تفسد العقل، عقل کو زائل کر دیتی ہیں، وتفتک بالبدن الی غیر ذلک من المضار والمفاسد، اور بدن کو، فتقہ کا معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا، اور بدن کو برباد کر دیتی ہے، الی غیر ذالک من المضار والمفاسد، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ یعنی عقل کے علاوہ دوسرے نقصانات اور فسادات سے۔ فلا یمکن، تو ممکن نہیں ہے، ان تأذن الشریعۃ بتعاطیها مع تحریمها لما هو اقل منها مفسدۃ واخف ضررا،
کہہ رہے ہیں تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان تأذن الشریعۃ بتعاطیہا، کہ شریعت ان کے استعمال کی اجازت دے، مع تحریمہا، باوجود اس کے کہ تحریمہا، اس کو حرام کرنے کے ساتھ، لما ہوا اقل منہا، جو اس سے کم تر ہے، مفسدتاً، فساد کے اعتبار سے، واخف و ضرراً، اور نقصان کے اعتبار سے کم تر ہے۔ شریعت بتا رہی ہے کہ اس کے استعمال کو شریعت اجازت کیسے دے سکتی ہے، جبکہ اس سے کمتر چیز کو بھی شریعت حرام قرار دیتی ہے، نقصان میں بھی کمتر ہے، فساد میں بھی کمتر ہے، لہذا یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے تو اس کو بدرجہ اولیٰ شریعت حرام قرار دے گی۔ وَلِذَلِكَ قَالَ بعض علماء الأحناف، اور اسی وجہ سے بعض علماء الحنفیہ، اسی وجہ سے بعض علماء احناف کہتے ہیں، ان من قال بحل الحسیس زندیق مبتدع، جو شخص حسیس کے حلال ہونے کا قائل ہوتا ہے، زندیق مبتدع، تو وہ زندیق ہے اور بدعتی ہے، نئی چیز ایجاد کرنے والا ہے۔ وہذا منہ دلالۃ علی ظہور حرمتها ووضوحها، وہذا منہ، اور اسی سے دلالۃ علی ظہور حرمتها، اس کی حرمت کی وضاحت پر دلیل ہے، ووضوحها، اور اس کے واضح ہونے پر دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی علت ایک ہے، کیونکہ شراب کو ہم جو خمر کو حرام قرار دیتے ہیں، اس کی علت یہ ہے کہ اس کی وہ نشہ آور ہے اور اس سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، ویسے ہی مخدرات کے اندر بھی ہے، اس سے بھی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ بتا رہے ہیں وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكَثِيرُ مِنْ هَذِهِ الْمَوَادِّ يُخَامِرُ الْعَقْلَ وَيُغَتِّيهِ، اور کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جب ان مواد کا، من هذه المواد، ان مواد میں سے اکثریت یخامر العقل، عقل کو زائل کر دیتی ہے، ویغتیہ، اور اس کو ڈھک دیتی ہے، ویحدث من الطرب واللذة، اور نشہ، طرب کی معنی خوشی، یعنی جھوم جاتا ہے انسان اور خوشی پیدا کر دیتی ہے، لذت لاتی ہے، عند متناولها، اس کے تناول کرنے کے وقت، ما يدعوهم الى تعاطیها، اب یہی نشہ آور چیزیں اور یہی لذت، ما يدعوهم، جو انہیں دعوت دیتی ہیں، الى تعاطیها، ان کے استعمال کرنے کی طرف، والمداومۃ علیہا، اور اسے بار بار دوبارہ پینے اس پر ہمیشگی برتنے کی طرح۔ تو کہہ رہا کانت داخلۃ فیما حرمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ العزیز، کہہ رہے ہیں یہ داخل ہے اس چیز میں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اپنی کتاب عزیز کے اندر، وعلی لسان رسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے، من الخمر، نشہ، اور والمسکری، اور نشہ آور۔ تو پتہ چلا شراب حرام ہے، اس کی علت کیا ہے؟ نشہ لانے کی وجہ سے اس کی علت کیا؟ انسان جھوم جاتا ہے اور اسے نشے میں مست ہوتا ہے اور بار بار پینے کی اسے تمنا کرتا ہے۔ ویسے ہی یہ بھی مخدرات جتنے چیزیں ہیں، جب انسان وہ کرتا ہے تو بار بار اسے کرنے لگتا ہے اور اسے نشہ پیدا ہوتا ہے، دونوں کی علت ایک ہے۔ اب آگے دیکھیں، قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی کتابہ السیاست الشرعیہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب سیاست شرعیہ کے اندر کہتے ہیں، ما خلاصتہ، جس کا خلاصہ یہ ہے، کہہ رہے ان الحشیشۃ حرام یحد متناولها کما یحد شارب الخمر، کہہ رہے یقیناً حشیش یہ حرام ہے اور اس کے استعمال کرنے والے پر وہی حد قائم کریں گے، حد لگائی جائے گی جس طریقے سے شراب پینے والے کے اوپر حد قائم کی جاتی ہے۔ وہی اخبث من الخمر من جہت انہا تفسد العقل والمجاز، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حشیش جو ہم کھا کر کے اپنے آپ میں نشہ پیدا کرتے ہیں، یہ شراب سے بھی خطرناک ہے، اخبث ہے، اس ناحیے سے کہ یہ عقل اور مزاج کو ختم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان مخنث ہو جاتا ہے اور دیوس بن جاتا ہے۔
وغیر ذالک من الفساد، اور اس کے علاوہ بھی فساد ہیں، وَأَنَّهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ گھاس کیا کہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکتی ہے اور نماز سے بھی روکتی ہے، وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ مِنَ الْخَمْرِ وَالْمُسْكِرِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز لفظاً اور معناً حرمت میں داخل ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے جس کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے رسول نے، من الخمری، خمر میں سے، والمسکر، اور مسکر میں سے، لفظاً اور معناً یہ دونوں داخل ہیں۔ مسکر کا لفظ آ گیا نشہ آور چیز، چاہے وہ پینے کی چیز ہو، بہنے کی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، یا پھر دھوئیں کی شکل میں ہو، جو بھی ہو نشہ آور چیز ہے تو وہ مکمل طور پر حرام۔ اب آگے روایت آ رہی ہے، قال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ افتنا فی شرابین کنا نصنعهما بالیمن، البتع وهو العسل ينبض حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والسعير ينبض حتى يشتد۔ یہ روایت اس سے پہلے ماہی الخمر میں گزر چکی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں بتلائیے، فتویٰ دے دیجئے دو شراب کے تعلق سے جو ہم لوگ ان دونوں کو یمن میں تیار کرتے ہیں، ایک ہے بتع وهو الاصل، اور وہ شہد ہے، ينبض، نبیذ بنا دی جاتی یہاں تک کہ اسے کھولا دیتے ہیں تو وہ شراب بن جاتی ہے، والمزر، اور ایسے ہی مزر، وهو من الذرة، اور یہ مزر جسے ہم کہتے ہیں یہ مکئی سے تیار کی جاتی ہے یہ شراب، والسعیر، اور جو سے، ينبض، اس کی نبیذ پہلے بناتے ہیں، حتی یشتد، یہاں تک کہ وہ نبیذ کے بعد سخت ہوتا ہے، اس کو یا تو ہانڈی میں پکانے کے بعد، کھولانے کے بعد تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ شراب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ شراب بنائی جاتی ہے اور اسے مزر کہتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر راوی حدیث کہتے ہیں، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعطی جوامع الکلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے بخواتیمہ، فقال کل مسکر حرام، تو آپ نے ڈائریکٹ جملہ کہا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کیا ہے کیا نہیں، بس نشہ ہے وہ حرام ہے۔ اور بخاری و مسلم کے اندر ہے، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الحنطة خمرا ومن الشعیر خمرا ومن الزبیب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وانا انہا عن کل مسکر، رواہ ابو داؤد وغیرہ۔ یہ بھی روایت گزر چکی تھی اور اس کو پڑھ چکے ہیں۔ آگے کی جتنی روایتیں ابھی آ رہی ہیں لگ بھگ یہ پورے پیراگراف میں یہ تمام کی تمام روایتیں گزر چکی ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، وفی روایت کل مسکر خمر وکل خمر حرام، رواہما مسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام وما اسکر الفرق منه فملء الکف منه حرام، یہ بھی روایت گزر چکی ہے۔ قال الترمذی حدیث حسن وروى ابن السنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجوہ انہ قال ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، وصححہ الحفاظ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شراب یشربونہ بأرضهم من الذرة یقال له المزر قال امسکر هو۔ ان تمام روایتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے امسکر ہوا، یہی سب سے اہم ہے مخدرات یعنی منشیات کو حرام کرنے کے لیے۔ امسکر ہوا، آپ یہی ایک اصولی جملہ ہے، کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس جملے کے ذریعہ سے جو بھی نشہ آور چیز ہو، گولی کی شکل میں ہو، کھانے یا پینے کی شکل میں ہو، ہم اسے مکمل طور پر اگر نشہ آور چیز ہے تو اسے ہم حرام قرار دیں گے۔ اسی لیے بار بار اس روایت کو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یہی ایک اصولی حدیث ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھ کر کے مخدرات پر حکم لگائیں گے کہ یہ نشہ آور ہے تو یہ حرام ہے۔ تو یہ چند دلائل تھے جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آئے، اور مفتی عبد المجید رحمہ اللہ
کی باتیں آئی، انشاءاللہ العزیز اب آئندہ درس میں مزید باتیں آگے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ دے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔